وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تہجد بھی پڑھنی ہوتی تو آپ جب وضو کرتے تو آپ کان یشوص فاہ بالسواک، آپ مسواک سے اپنے مبارک دانتوں اور ہونٹوں کو اچھی طرح رگڑا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سب سے پہلے بیدار ہونے کے بعد کیا کرتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کان لا ینام الا والسواک عند رأسه، اللہ کے رسول جب بھی سویا کرتے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک تیار کر کے آپ کے تکیے کے پاس رکھی ہوئی ہوتی۔ فائدہ کیا ہوگا؟ طیبوا افواہکم فإنها طرق القرآن، اپنے منہ کو صاف ستھرا رکھا کرو، یہ قرآن کے راستے ہیں۔ اور جو شخص مسواک کر کے پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یضع ملک فاہ علی فی فما خرج منہ الا دخل فم الملک، جو شخص بھی مسواک کر کے وضو کرتا ہے پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کا ایک نورانی فرشتہ اپنے ہونٹ اس قاری، اس پڑھنے والے کے ہونٹوں پہ رکھ دیتا ہے، جو جو قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے وہ فرشتے کی خوراک بن جاتی۔ اور اگر مسواک نہیں کرتا تو فرشتہ دائیں بائیں رہتا ہے، قریب نہیں آتا۔ اور حدیث میں آتا ہے نا امرت بالسواک حتی خشیت ان ادرد، مجھے مسواک کا اتنا حکم دیا گیا اتنی بار کہ مجھے خوف لاحق ہو گیا کہ میں مسواک کر کر کے اپنے دانت نہ گداروں، میرے دانت نہ گر جائیں۔ تو ہمیں مسواک کی عادت بنانی چاہیے۔ میرے معزز، آپ ماشاءاللہ ایک ایسے دور میں ہیں وہاں برش بھی ملتے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ آپ برش کر سکتے ہیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن یاد رکھنا سنت کیا ہے۔ اور آج اطباء اس بات کو بیان کرتے ہیں اور کریں گے رہتی دنیا تک، جو مسواک کا خاصہ ہے کبھی وہ برش میں پیدا ہو سکتا نہیں۔ اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَوْ سِوَاكًا مِّنْ أَرَاكَ، جو پیلو کے درخت کی مسواک ہے اس کا وصف بیان کیا۔ اور آج ڈاکٹر اس بات پہ مجبور ہوئے ہیں کہنے پہ کہ پیلو کی مسواک سے جو انسان کے مسوڑوں کی بیماریاں وہ ختم ہو جاتی ہیں، انسان کی فصاحت و بلاغت جو ہے برقرار رہتی ہے، انسان کے کسی قسم کے جو انٹرنل بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ برش استعمال کریں لیکن مسواک نہ چھوڑیں۔